السلام علیکم ایوری ون. اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ. انہیں ساتھ گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر جس آنکھ نے کل رات کا تماشا دیکھا تھا اب اس آنکھ میں حیرت نظر آ رہی تھی. وہ دونوں اطراف میں نظریں ڈالے بغیر چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے. اندر داخل ہو کر علیشا نے خاموشی سے اپنے بیگ سے اپنا سامان نکالنا شروع کر دیا تھا، جبکہ زوار اپنے موبائل کا جائزہ لے رہا تھا جہاں اس کی سیکٹری کی بے شمار مس کالز اور پیغامات موجود تھے. اسے مختصر سا حوصلہ افزا جواب سینڈ کر کے زوار مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا جو تب سے اب تک گمسم ہی تھی. زوار نے خود بھی سارا سفر خاموشی سے کاٹا تھا. عزیز کی والدہ کے کاٹ دار جملے اب تک اس کے کان میں گونجتے اس کا خون کھولا آ رہے تھے. غلطی اس کی اپنی تھی، وہ جانتا تھا، لیکن ماننے والا تا قیامت نہیں تھا. تمہیں ہماری پرسنل باتیں ان کے سامنے نہیں کرنی چاہیے تھیں. غلطی تمہاری. جی میری ہی غلطی تھی، معذرت. زوار کی بات سرد مہری سے کاٹ کر وہ تیز قدموں سے چلتی ڈریسنگ روم کی سمت بڑھ گئی، جبکہ زوار کتنی ہی دیر تک اس کے لہجے کی ٹھنڈک سے ٹھٹھرتا رہ گیا تھا. چنگھاڑتے فون نے اسے چونکا دیا تھا. غائب دماغی سے فون کے جگمگاتے اسکرین کو تکتا وہ ایک آخری نگاہ ڈریسنگ روم کے دروازے پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا. طنز کے تیر بھی برسا دیے، پیار سے بھی منا کر دیکھ لیا. حد تو یہ تھی کہ اس کی چپ کو بھی عزیز کی جدائی کے غم سے منسوب کر دیا. مگر علیشا کی چپ نہ ٹوٹی. وہ اس کی کسی غیر اہم بات پر کان ہی نہ دھرتی، دل لگی کی باتوں کو دل تک رسائی نہ دیتی اور چپ رہتی، بالکل چپ. 3 مہینے ہونے کو آئے تھے. عزیز اور وریشا کی منگنی آ کر گزر بھی گئی، لیکن علیشا نے جانے کی ضد نہ کی. ضد تو دور ذکر تک نہ کیا. زرینہ بیگم نے بھی فون کر کے گلہ کیا، ستارہ بیگم نے بھی دل صاف کر کے شریک ہونے کی التجا کر ڈالی. خود وریشا نے بہت منتیں کی پر علیشا نہ مانی. وہ کسی سے ناراضگی کا اظہار نہیں کر رہی تھی، گلہ شکوہ کچھ بھی نہیں. شاید اس لیے کہ وہ کسی سے ناراض تھی ہی نہیں. وہ بس سمجھوتا کر چکی تھی، ایسی باتوں پر کان ہی نہ دھرتی جو دنگے فساد کا ذریعہ بنتی. وہ جان گئی تھی کہ زمانہ اسے زوار کے بغیر قبول نہیں کرے گا. زمانہ تو زمانہ اس کے اپنے بھی ہچکچاہٹ کے شکار تھے. پھر وہ کیا کرتی؟ کس کی آس پر زوار سے ناتا توڑتی؟ اتنی مضبوط تو کبھی نہ تھی کہ اپنے بلبوتے پر کچھ کر دکھاتی. تنہا اپنی الگ دنیا بساتی، خود پر اٹھتی انگلیاں توڑ ڈالتی. اسے زوار کا سہارا درکار تھا، ایک انچاہا سہارا. زوار اس کے لیے ایسی ڈھال تھا جو اسے زمانے کے نشتروں سے تو بچا لیتا تھا مگر خود اس پر زہر اگلتا تھا. وہ ایسا شجر تھا جو اسے زمانے کے سرد و گرم سے بچا لیتا تھا مگر وہ شجر آسیبی تھا. اس کی جان کو چمٹ گیا تھا. ساری دنیا کی تھو تھو سے بچنے کے لیے اس نے زوار کی اکیلی تھو برداشت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. کیا غلط کیا تھا؟ ہاں بس یہ تھا کہ وہ اپنی محبت پر شرمندہ رہتی تھی. ڈھکے چھپے انداز میں اظہار اب ترک کر دیا تھا اس نے، کیونکہ جس دل میں محبت تھی وہ دل گویا مر چکا تھا. زوار بھی پیار، محبت، ڈانٹ ڈپٹ، طنز، الزام، سارے ہتھیار آزما کے دیکھ چکا تھا، ہار چکا تھا اور اب تھکنے بھی لگا تھا. اس کی چڑچڑاہٹ عروج پر رہتی تھی. آفس ہو یا گھر ہو وہ ملازمین کی شامت بلائے رکھتا تھا. سبھی اس سے خائف رہتے. کوشش یہی ہوتی
کہ اس کے سائے سے بھی دور رہا جائے۔ نفیسہ بیگم کو بھی وقت مل گیا تھا گھر میں چھائی کشیدگی کو نوٹ کرنے کا۔ زوار کے کاٹ کھاتے انداز نوٹ کرتی وہ ٹھٹک گئی تھی۔ اپنے ملازمین کے ساتھ وہ مہربان نہیں تھا تو کبھی ظالم بھی نہیں رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ملازمین کو دو کوڑی کا کر دینے کی اس کی عادت نہ تھی، پر اب وہ ایسا کر رہا تھا اور لگاتار کر رہا تھا۔ علیشہ کے چپ اور زوار کا بھڑکتے رہنا۔ انہوں نے مدعا جاننے کا فیصلہ کیا۔ بہو بیٹے کو آج رات ڈنر اپنے ساتھ کرنے کا پیغام بھیج کر وہ کسی گہری سوچوں میں گم ہو گئی تھیں۔ ڈائننگ روم میں چمچ اور پلیٹوں کی آواز کے سوا کوئی دوسری آواز نہ تھی۔ حالانکہ 6 کرسیوں والی اس ڈائننگ ٹیبل کے گرد 3 لوگ بیٹھے تھے۔ علیشہ خاموشی سے سر جھکائے کھانا کھانے میں مگن تھی۔ زوار کھانا کھا کم رہا تھا، اس سے کھیل زیادہ رہا تھا، اور اس کھیل کے دوران کئی بار ترچھی نظروں سے علیشہ کو بھی گھور لیا کرتا تھا۔ اسے کمزور سی لڑکی کی ضد میں بڑی طاقت تھی۔ وہ ہر معاملے میں اس پر اپنی چلانے والا طاقتور مرد بھی ہار رہا تھا۔ اپنی طاقت کے بل پر وہ منہ توڑ سکتا تھا، دل توڑ سکتا تھا، انا کا بت بھی پاش پاش کر سکتا تھا، مگر چپ کا یہ خول نہیں توڑ سکتا تھا۔ کبھی نہیں۔ دونوں کی حرکات و سکنات کا بغور جائزہ لے کر نفیسہ بیگم نے گلا کھنکھار کر دونوں کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ کیا چل رہا ہے تم دونوں کے درمیان؟ ان کے واضح سوال پر بے اختیار دونوں کی نظریں ٹکرائی تھیں۔ کچھ نہیں، علیشہ منمنائی، بہت کچھ۔ زوار گرجا۔ کیا کچھ؟ نفیسہ بیگم دھیمے سے مسکرائیں۔ یہ مجھ سے بات نہیں کر رہی، چھوٹی سی بات کو سر پر سوار کر کے میرا دماغ خراب کر رہی ہے۔ زوار کو تو جیسا موقع چاہیے تھا وہ پھٹ پڑا تھا، ہاتھ مار کر گلاس گرا دیا تھا۔ نفیسہ بیگم کو ذرا اندازہ نہ تھا کہ وہ اتنا جذباتی ہو جائے گا۔ ان کا چہرہ بالکل سنجیدہ ہو گیا تھا، گویا اب جا کر انہیں معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ بھڑ بھڑ بھڑکتے زوار سے نظریں ہٹا کر انہوں نے علیشہ کو دیکھا تو حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ علیشہ بالکل پرسکون تھی، پہلے کی طرح رغبت سے کھانا کھا رہی تھی۔ علیشہ کی بے نیازی نے انہیں حیران کر دیا اور ناگواری سے بھی دوچار کیا۔ شوہر بھڑک رہا تھا، غصے کا اظہار کر رہا تھا، اور وہ تھی کہ بے نیاز تھی، لاپرواہ، بد لحاظ، بے ادب، گندی بیوی۔ نفیسہ بیگم نے ناگواری سے آنکھیں پھیر لیں۔ علیشہ نے بڑے اطمینان سے ان کے چہرے پر اپنے لیے بکھری ناگواری ملاحظہ کی تھی۔ زوار، شانت ہو جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ، بیٹھو۔ وہ کرسی گھسیٹ کر جارحانہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نفیسہ بیگم نے شانوں سے تھام کر اسے زبردستی واپس بٹھا دیا۔ وہ بیٹھ تو گیا مگر نقوش بگڑے ہی رہے۔ یہ ill mannered لڑکی، اسے احساس نہیں ہے۔ تم تو پڑھے لکھے ہو، عقل کا استعمال کرو۔ غصہ کر کے کسی کو کیا حاصل ہوگا؟ میں بات کرتی ہوں اس سے، سمجھاتی ہوں اسے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے سمجھانے کی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دماغ آسمان پر پہنچے ہوئے ہیں، اس کے سر میں ہوتا تو بات اس میں سمائے نہ۔
دے رہنے دیں بس آپ، میں بھی بس اپنی بیٹی کی وجہ سے چپ ہوں، ورنہ وہ حال کروں کہ یاد رکھے۔ سمجھ کیا رہی ہے خود کو؟ نون سینس، جائے جہنم میں اب، چاہے ساری زندگی اپنی ماں کے گھر پڑی رہے، پڑے پڑے مر جائے، اب میں نہیں لاؤں گا، دماغ خراب کر دیا ہے میرا۔ ایک اور گلاس دیوار پر مارتا، وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا ڈائننگ روم سے نکل گیا تھا۔ نفیسہ بیگم نے ایک تیکھی نگاہ علیشہ پر ڈالی اور خود بھی ہیل کی ٹک ٹک کرتی چل دی۔ پیچھے تنہا رہ جانے والی علیشہ کے حلق سے نوالا اترنا مشکل ہو گیا تھا۔ نمکین پانی کا وہ گولا رکاوٹ بن چکا تھا، لیکن مجال تھی جو آنکھ سے اس نے ایک آنسو بھی ٹپکنے دیا ہو۔ پانی کے سہارے بمشکل نوالا اور آنسوؤں کا وہ گولا نگل کر وہ پھر چہرے پر لاپرواہی کا تاثر سجائے کھانے کی پلیٹ میں جھک گئی۔ بالوں میں انگلیاں پھنسائے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے وہ کب سے سگریٹ کی ڈبی کو گھور رہا تھا۔ اس کا دل مچل رہا تھا، خواہش تھی کہ اندر کی کچھ جلن سگریٹ کے دھوئیں کے ساتھ فضا کے سپرد کر کے اپنا آپ پرسکون کر لے، لیکن وہ ایک سحر زدہ لمحے میں اس کھٹور دل لڑکی سے وعدہ کر چکا تھا، دھیرے دھیرے وہ اس جان لیوا شے سے جان چھڑانے کی کوشش کرے گا۔ وہ کوشش کر بھی رہا تھا، یہ اس کی کوشش ہی تو تھی کہ چاہ کر بھی اس نے ایک کے بعد پھر دوسری سگریٹ نہیں نکالی تھی۔ جب اسے لگا کہ اس کا صبر ختم ہو رہا ہے اور سگریٹ کی ڈبی اس کا منہ چڑھا رہی ہے، تب سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر بالکنی سے نیچے پھینک کر وہ چہل قدمی کرنے لگا۔ چہل قدمی کرتے ہوئے اس نے رک کر گلاس ونڈو کے پار سے علیشہ کو دیکھا تھا۔ زرد ملکی روشنی میں وہ گردن تک لحاف میں چھپی پرسکون سو رہی تھی۔ اس کا سکون برباد کر کے وہ پرسکون سو رہی تھی۔ ڈیم اٹ! اپنی چوڑی ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کا مکہ مارتا وہ دوبارہ چہل قدمی شروع کر چکا تھا۔ دل و دماغ علیشہ کے ساتھ بتائے شب و روز کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگے، جو گزر چکے تھے، جیسے گزر رہے تھے اور کیسے گزرنے والے تھے۔ ساری زندگی ایسے تو نہیں گزاری جا سکتی تھی، گزرے گی بھی کہ نہیں؟ وہ یکدم رکا، عزم سے بڑبڑایا، گلاس ڈور دھکیلا، کمرے میں داخل ہو گیا۔ بیڈ کے نزدیک پہنچ کر سوئی ہوئی علیشہ کو کچھ پل یک ٹک دیکھتا رہا، پھر بائیں ہاتھ کی مٹھی بنائے بھاری بھاری قدم اٹھاتے ہوئے بیڈ کی دوسری طرف جا کر لیٹ گیا۔ اس کی نیت یہ تھی کہ علیشہ کو جھنجھوڑ کر اٹھائے گا اور ایک زوردار جھانپڑ رسید کر کے اس کا دماغ ٹھکانے لگا دے گا۔ لیکن کیا واقعی اس طرح اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا؟ کیا واقعی ٹھکانے پر آنے کی ضرورت علیشہ کے دماغ کو تھی؟ کیا سب کچھ سدا اسی طرح چلتا رہے گا؟ وہ غلط کہاں تھا؟ اس نے ایسا بھی کیا کر دیا تھا؟ کوئی جھوٹ تو نہیں بولا تھا؟ گالی تو نہیں دی تھی؟ گھر چھوڑ کر وہ خود ہی گئی تھی۔ پھر علیزہ اس کے بغیر بہت بے چین رہی تھی۔ تب اسے اگلے ہی دن علیشہ کو گھر واپس لانا پڑا تھا۔ لیکن ایک منٹ، کروٹیں بدلتا زوار پل بھر کو تھما۔ کیا واقعی علیزہ ہی بے چین رہی تھی؟ علیشہ کو واپس وہ علیزہ کے لیے ہی لایا تھا؟
ناپسند ہونے کے باوجود وہ علیشہ کو برداشت کر رہا ہے تو صرف علیزہ کے لیے؟ کیا علیشہ سے شادی صرف اسی وجہ سے کی تھی اس نے، یا کوئی اور وجہ بھی تھی؟ نہیں، اور کیا وجہ ہوگی؟ ہے ہی کیا اس میں کہ اسے چاہا جائے؟ خود سے پوچھتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر علیشہ کو دیکھا جو اس کی طرف کروٹ لے رہی تھی۔ اس صبیح چہرے کا ایک نقش اسے حفظ ہو چکا تھا۔ وہ پھر بھی بازو سر کے نیچے رکھے پھر سے اس کے نقوش کی کہ پیچ و خم میں الجھ گیا۔ آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں مگر وہ اس چہرے کو دیکھتا رہنا چاہتا تھا، سو دیکھتا رہا، ساتھ ساتھ سوچتا بھی رہا، ہے کیا اس میں؟ میں پاگل اتنا سمجھ رہا تھا، کچھ تو تھا اس میں جو نیند سے لڑ بھڑ کر بھی وہ اس چہرے کو دیکھنا چاہ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ جیت آخر نیند کی ہوئی تھی مگر سوئے ہوئے زوار کے مونچھوں تلے چھپے انابی لبوں کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ ہارا زوار بھی نہیں تھا۔ اسے اس کے سوال کا جواب جو مل گیا تھا کیا اس میں؟